السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے سامنے حضرت داؤد علیہ السلام کا ایک واقعہ پیش کروں گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ جنت کے کب تک طلبگار رہو گے اور میری محبت کب مانگو گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا، اے پروردگار، تیرے عاشق کون ہیں؟ اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا، میرے عاشق وہ ہیں جنہیں میں نے گناہوں سے پاک کر دیا ہے، انہیں گناہوں سے بچنے کے طریقے بتا دیے ہیں۔ میں نے ان کے دلوں میں راستہ، یا کہہ لیں کہ میں نے ان کے دلوں میں کھڑکی بنا دی ہے جس سے وہ میرا دیدار کرتے ہیں، اور میں ان کے دلوں کو اپنے ہاتھوں آسمان تک پہنچا دیتا ہوں، اور پھر اپنے اعلیٰ ترین فرشتوں کو بلاتا ہوں، وہ آ کر مجھے سجدہ کرتے ہیں تو میں انہیں کہتا ہوں کہ میں نے تمہیں سجدے کے لیے تو نہیں بلایا، بلکہ اپنے ایک عاشق کا دل دکھانے اور اس پر فخر کرنے کے لیے بلایا ہے۔ عاشقوں کے دل آسمانوں میں میرے فرشتوں کو اس طرح روشنی فراہم کرتے ہیں جیسے سورج زمین والوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے داؤد، میں نے عاشقوں کے دل اپنی رضا سے پیدا فرمائے ہیں، اور میں نے انہیں اپنے ساتھ باتیں کرنے کے لیے چن لیا ہے۔ میرے عاشق زمین پر لوگوں کے لیے مرکز نگاہ ہیں، وہ دل کے راستے مجھے دیکھتے ہیں اور ان کا عشق دن بدن بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ مقام ان لوگوں کو ملتا ہے جو میرے ساتھ حسن ظن رکھتے ہیں، دنیا اور دنیا والوں سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں، خلوت نشینی اختیار کر کے میری عبادت کرتے ہیں، دنیا کا بالکل ذکر نہیں کرتے، ان کے دل میں صرف میں ہی ہوتا ہوں۔ اس وقت میں ان کے دل پر اور ان پر کرم فرماتا ہوں، ان کو نفس سے پناہ دیتا ہوں اور درمیان کے حجابات اٹھا لیتا ہوں، حتیٰ کہ وہ مجھے اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ وہ میرے پاس آنا چاہتے ہیں لیکن میں انہیں زندہ رکھتا ہوں، کیونکہ مخلوق میں وہی میری نگاہوں کے مرکز ہوتے ہیں، وہ مجھے دیکھتے ہیں اور میں ان کو دیکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ تم گمان کرتے ہو کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے، تم گمان کرتے ہو کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے، اگر مجھ سے محبت ہوتی تو دنیا کو دل سے نکال دیتے، کیونکہ میری محبت اور دنیا ایک دل میں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ شہوات کی طرف متوجہ ہونے کی سزا یہ ہے کہ ایسے لوگوں کی عقلوں پر پردہ ڈال دیا جاتا ہے، کیونکہ میں اپنے محبوب بندوں کے لیے دنیا ہرگز پسند نہیں فرماتا اور انہیں دنیا سے پاک رکھتا ہوں۔ اللہ پاک جل شانہ اپنے بندوں سے اتنا زیادہ پیار فرماتے ہیں کہ الفاظوں میں بیان ہی نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک جل شانہ کے پیار کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا، اس پیار کی گہرائی کو
ہمارے ذہن نہیں سمجھتے، ہماری عقلوں سے ماورا ہے۔ اللہ پاک جل شانہ ہمیں 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار فرماتے ہیں۔ ہم دنیا میں بھٹکتے رہتے ہیں، دنیا کی چھوٹی چھوٹی خواہشوں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، اور اللہ پاک جل شانہ دیکھیں کیا کیا کرتے ہیں ہمارے لیے۔ اللہ پاک کی محبت ہے نا کہ اللہ پاک اپنے بندے سے پیار فرماتے ہیں اور مختلف طریقوں سے اسے اپنی جانب بلاتے ہیں۔ بندہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتے۔ کبھی واقعات، کبھی حادثات، کبھی آفات، کبھی قدم قدم پر عبرتیں، ٹھوکریں، یہ سب بندے کو اللہ پاک جل شانہ کی جانب دوبارہ بلانے کے لیے ہوتی ہیں۔ بھولے بھٹکے انسان کو اللہ پاک جل شانہ کی یاد دوبارہ دلانے کے لیے اور اس یاد کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے، اجاگر کرنے کے لیے یہ سب آزمائشیں آتی ہیں۔ کبھی تنگی آتی ہے، کبھی بیماری، کبھی کوئی حادثہ، کبھی جدائی، کبھی دوسروں کے ظلم و ستم، کبھی مجبوریاں، کبھی بے وفائیاں، کبھی دھوکے، کبھی الزامات، یہ سب بندے کو اللہ پاک جل شانہ کے نزدیک لے جاتے ہیں، دوریاں ختم کر دیتے ہیں۔ اللہ پاک جل شانہ کی محبت آفات میں چھپی ہوئی ہے۔ یہ برے اعمال کا نتیجہ نہیں ہوتے، یہ جو آزمائشیں آتی ہیں، آفات آتی ہیں، ان کو یہ کہنا کہ برے اعمال ہی کا نتیجہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ پاک جل شانہ کا پیار کرنے کا انداز بالکل ہی مختلف ہے۔ اللہ پاک جل شانہ دنیا میں ہمیں تکلیفیں دیتے ہیں تاکہ ہم اللہ پاک جل شانہ کی جانب متوجہ ہو جائیں اور آخرت کے عذاب سے بچ سکیں۔ دنیاوی مصیبتیں اور غم اللہ پاک جل شانہ کی بندے سے محبت کی وجہ سے ہوتے ہیں تاکہ بندہ آخرت کے عذاب سے محفوظ رہے۔ اہل بیت رضوان اللہ علیہ مجمعین سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ پاک جل شانہ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو اسے آزمائش میں مبتلا فرما دیتے ہیں، اور جب بہت زیادہ محبت فرماتے ہیں تو پھر اسے مکمل طور پر اپنا کر لیتے ہیں۔ پوچھا گیا یہ مکمل طور پر اپنا کر لینے کا کیا مطلب ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا نہ اہل و عیال چھوڑتے ہیں اور نہ ہی پھر مال باقی رہنے دیتے ہیں۔ اب اس بات کو اگر دنیاوی لحاظ سے دیکھیں گے تو دنیا کہے گی کہ وہ تو شخص بالکل اجڑ گیا، کہیں کا نہ رہا، لیکن اصل صورتحال بالکل مختلف ہے۔ جو لوگوں کو جس چیز کا احساس ہی نہیں ہو رہا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی ایکسٹریم محبت کی علامت ہے کہ اس شخص سے اللہ پاک جل شانہ ہر شے جدا کر دیتے ہیں، اس کو صرف اپنے لیے زندہ رکھتے ہیں، اپنی چاہت کے لیے زندہ رکھتے ہیں، اپنے دیدار کے لیے زندہ رکھتے ہیں، اپنے کام کے لیے زندہ رکھتے ہیں۔ اللہ پاک جل شانہ کی محبت کا یہ انداز سمجھنا بہت ہی مشکل ہے۔ جسے سمجھ آ جائے اس کی دنیا بھی سمجھ جاتی ہے، اس کی آخرت بھی سمجھ جاتی ہے۔
اللہ پاک جل شانہ ہمیں ہر وقت باوضو رہنے کی توفیق عطا فرمائیں، 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں، درود پاک زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائیں، حقوق العباد ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہم جیسے بھی ہیں ہم پر ترس فرما کے ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائیں، ہمیں اپنی دائمی رضا عطا فرما دیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔